آج ہمارے معاشرے میں مردوں کا لباس بھی جو ہے وہ بڑا شارٹ ہو گیا ہے، بچیوں کا، خواتین کا لباس بڑا شارٹ ہو گیا ہے۔ حجاب کے لیے، پردے کے لیے تو ایک باقاعدہ جنگ لڑنی پڑ رہی ہے۔ ایک موقع تھا، ایک غزوہ کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نوجوان شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ حضرت ام ہند بنت عمر وہ آئیں، وہ صحابی بالکل ابھی نو عمر تھے، تو وہ ان کا پتہ کرنے آئیں۔ انہوں پتہ چلا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، تو ظاہر ہے وہ رو بھی رہی تھیں اور ہچکیاں بھی لے رہی تھیں، مگر اس موقع پر بھی اس صحابیہ کا مکمل پردہ تھا، حجاب مکمل۔ تو کسی نے کہا کہ اس موقع پہ تو بندے کو اپنا آپ بھول جاتا ہے، ہاں جی، عورتیں بال کھول لیتی ہیں، کچھ تو جا ہی نہیں دیتا، تو اس موقع پر بھی اے ہماری بہن تو نے پردے کا اور حجاب کا اتنا اہتمام کیا ہے۔ اللہ اکبر، کمال کا جملہ بولا تھا حضرت ام ہند بنت عاص نے، کہا میرا بیٹا مرا ہے، میرا حیا تو نہیں مرا، بیٹا فوت ہوا ہے، حیا تو نہیں فوت ہوا۔ یہ جملے کسی نے نبی علیہ السلام کو دیے، فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی ایک کنیزہ نے یہ کہا ہے، اس موقع پر اس جرأت و بہادری کا ہاں جی یہ مظاہرہ کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو بتا دو اس کے بیٹے کو اللہ نے 2 شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا۔ یعنی جب ایک عورت حجاب کرتی ہے، پردہ کرتی ہے اور سیدہ فاطمہ کی سنت کو ادا کرتی ہے، اس پہ استقامت اختیار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تو آج اسلام کی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ یہ جو ایک تہذیب ہے، یہ جو اسلام کا ایک کلچر ہے، یہ جو پردے کا زیور ہے، اس کو وہ پہن کے رکھیں اور اس پر فخر کریں۔ اور پھر یہ کوئی جبر نہیں ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ کوئی عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ میں ابھی کل پرسوں ایک جگہ پہ گیا تو ایک دوست مجھے کہنے لگا مولانا دیکھیں میں کتنی یہ مہنگی کتاب ہے بیٹی کے لیے لے کے آیا ہوں، BS میں 2500 روپے کی۔ میں کہا شکر کرو 2500 میں مل گئی ہے، یہاں تو 5-5 ہزار کی کتابیں مل رہی ہیں، اس سے بھی زیادہ مہنگی کتابیں۔ مگر میں نے اسے کہا کہ دیکھو کتنی قیمتی کتاب ہے، آپ نے پکڑ کے ایسے ٹیبل پہ رکھ دی، اس کے مقابلے میں قرآن مجید کا ہدیہ بے شک 500 روپیہ ہو، ہاں جی، اور اس کا سائز کوئی بھی ہو، تو میں کہا قرآن پاک کو کتنا چوم کے رکھا جاتا ہے، ہاں جی، قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے۔ آپ کروڑوں روپے کی بلڈنگ بنا لیں، کبھی اس کے اوپر غلاف نہیں چڑھائیں گے، غلاف تو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ بایو کیمسٹری اور انگلش کی کتاب کے اوپر غلاف نہیں ہوتا، غلاف جو کائنات کی قیمتی کتاب قرآن مجید کے اوپر ہوتا ہے۔ تو گھر کے اندر ساری چیزیں ایسے عام پڑی رہتی ہیں، ہاں جی، بلکہ بعض اوقات مہنگی گاڑیاں ایسی کھڑی رہتی ہیں، مگر کسی کے پاس 2 تولے سونا کیوں نہ ہو، چاندی کیوں نہ ہو، اور معمولی چھوٹا سا کوئی ہیرا کا دانہ کیوں نہ ہو، وہ گھر کے اندر ڈبہ پھر ڈبے کے اندر سنبھال کے الماری میں رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ قیمتی چیز ہے۔ اسلام کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، اسلامی معاشرے میں عورت کی بہت زیادہ ویلیو ہے، بہت زیادہ قدر ہے۔ تو اس قیمتی چیز کے لیے فرمایا کہ اس کو ڈھانپ کے رکھا جائے تاکہ کوئی کتا بلا اس کی طرف دیکھ بھی نہ سکے۔ تو یہ حجاب، یہ پردہ، یہ مسلم معاشرے کی خواتین کے لیے یہ تو ایک زیور ہے، یہ تو ایک زینت ہے، یہ تو ان کی عظمت ہے، اس میں تو ان کی عزت ہے۔ تو اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کو نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تہذیب کا ایک تحفہ سمجھیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف سے ایک دیا ہوا یہ تحفہ سمجھیں، ان کی سنت ہے۔ بلکہ یہ جو پردے کا حکم ہے صرف عورتوں کے لیے نہیں، اسلامی معاشرے میں لوگوں کو یہ تہذیب سکھائی گئی ہے کہ جب تم باہر نکلو تو تمہاری نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ آپ سورہ نور کی یہ آیہ مقدسہ اگر آپ پڑھیں تو عورتوں کو حکم بعد میں ہے، مردوں کو پہلے ہے۔ فرمایا کل المؤمنین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو فرما دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ یہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ اپنی ڈھانپنے والی جو جگہ ہے یا اپنی شرمگاہیں ہیں، فرمایا کہ ان کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ،
یہ ان کے لیے زیادہ طہارت والی چیز ہے، یہ ازکا ہے، یہ زیادہ تقوی والی چیز ہے، زیادہ پاکیزگی والی چیز ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ بدنگاہی ایک یہ چوک اور چوراہے میں کھڑے ہونے والی صرف یہی بدنگاہی نہیں ہے کہ غیر محرموں کو دیکھیں، یوٹیوب کے اوپر گندی فلمیں دیکھنا، پورن ویڈیوز دیکھنا، فوش ویڈیوز دیکھنا، یہ بھی فحاشی ہے، یہ بھی بدنگاہی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آج کل بہت سارے لوگ نسیان کا بتاتے ہیں کہ جی ہمیں نسیان، چیزیں بھول جاتا ہوں، مجھے بات کرنا بھول جاتا ہوں، نسیان طاری ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اشتباہ آتا ہے، یا گندے وساوس اور خیالات آتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، دو چیزوں کا اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے، آپ پہ نسیان طاری نہ ہو اور آپ کو گندے وساوس نہ، دو چیزوں پہ عمل کریں۔ ایک تو فوش فلمیں اور غیر محرم سے نگاہ کو پاک کر لیں، یعنی فوش فلم نہ دیکھیں، گندی موویز نہ دیکھیں، گندے ایڈ نہ دیکھیں۔ آ جاتے ہیں موبائل میں بعض اوقات سامنے، کھولیں تو مصیبت ہے، کوئی بھی آپ ایپ کھولیں پہلے وہی اب فوراً اس کو ڈیلیٹ کریں یا اس سے نگاہ پھیر لیں۔ اور دوسرا، جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹے آدمی کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، جو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا نا، وہ جھوٹ بھول جاتا ہے، صبح کیا جھوٹ بولا تھا، پھر کیا بولا۔ ایک نوجوان آیا آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، سب چھوڑ دیتا ہوں برائیاں، مگر یا رسول اللہ یہ برائی نہیں مجھ سے چھوٹتی، جو چسکا ہے نا یہ نہیں مجھ سے چھوٹتا۔ جب اس نے بے باکانہ سوال کیا تو صحابہ کرام، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کئیوں نے اس کو ذرا روکنا چاہا، بازو مروڑنا چاہا، پیچھے دھکیلنا چاہا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اسے قریب آنے دو، آپ چونکہ بہت ماہر نفسیات، تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ آپ نے اسے قریب بلایا۔ بالخصوص نوجوانوں، آپ کو میں کہتا ہوں تو آپ اس کو پلے باندھ لیں، بہت بڑا نسخہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتحبہ لأمک، جو تم کسی عورت کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، کیا آپ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ جو تم کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ کرے؟ خالہ کا نام لیا، پھپھو کا نام لیا۔ وہ صحابہ کہتے سر سے لے کر پسینے تک شرابور ہو گیا، پاؤں تک وہ کانپنے لگا۔ پھر حضور نبی پاک نے بات دوبارہ دوسرے اینگل سے کی، فرمایا سنو، جس کے تم کرنا چاہتے ہو جس کے ساتھ برائی، وہ یا کسی کی ماں ہے، یا کسی کی بہن ہے، یا کسی کی بیٹی ہے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ صحابی کہتے ہیں نبی پاک نے اتنے ہمدردانہ طریقے سے اور ایسے نفسیاتی انداز سے مجھے سمجھایا کہ زندگی میں جن برائیوں سے مجھے نفرت ہوئی، وہ برائی مجھے جو سب سے زیادہ مرغوب تھی، سب سے زیادہ اس سے مجھے نفرت ہو گئی۔ ہم مڈل کلاس میں پڑھتے تھے، سر عبداللطیف صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اگر وہ حضرات ہیں دنیا سے چلے گئے تو اللہ ان کی قبر کو نور نلا نور کر دے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا تھا، بچوں جوانی کی حفاظت کرنا، جوانی کی حفاظت، اور فرما دے پنجابی ہاں جی، فرمایا یہ نیوندرا جو پتر دینا ہی پینا جی، یہ نیوندرا دینا ہی پینا جی۔ آج کسی دی ماں پہن ہل پاؤ گے، کل تواڈے ہل ضرور پائے گا۔ بلکہ انہوں نے یہ اس وقت ایک ہمیں حکایت سنائی کہ ایک سنارا تھا، تو اس نے گھر میں خادم رکھا تھا جو گھر میں اس کے عدم موجودگی میں سامان لا کے دیتا تھا۔ ایک بھینس رکھی تھی، وہ دودھ دو کے گھر پکڑاتا تھا۔ تو وہ جو اس کا نوکر ہے دودھ پکڑانے آیا نا، تو اس نے آج ایک دن یہ کیا کہ بیوی کو دودھ پکڑانے لگا جب، یا سبزی کو پکڑانے لگا، تو اس کا یہاں سے بازو پکڑ لیا، چھڑایا، جبکہ روزانہ وہ پکڑاتا تھا، روزانہ خدمت کرتا تھا اور دروازے کے پیچھے سے چیزیں پکڑا دیتا، آج بازو پکڑ لیا۔ جب وہ شام کو آتا تھا تو اس کی بیوی استقبال کرتی تھی، ہنس کے کھانا دیتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ آج اس کا موڈ بنا ہوا تھا اور کوئی بات نہیں ڈھب سے کر رہی تھی۔ اس نے کہا کیا ہوا، کوئی بات تو نہیں، آج ناراض کیوں ہو؟ نہیں تجھ سے نہیں بولوں گے، تم بے حیا ہو گئے ہو۔ وہ خاندانی تھی نا، کوئی اصلی اور نسلی تھی۔ کہا کیسے بے حیا ہوا، ابھی تو آگے بیٹھا ہوں، میں نے کوئی کیا بات کی ہے؟ کہا آج سچ بتاؤ۔ اس کو قسم دی۔ کہا کسی وہ چوڑیاں پہناتے ہیں نا بازو میں، پورا وہ پیمائش لیتے ہیں عورتوں کی، کہا کسی عورت کا ہاتھ پکڑا تھا؟ وہ تو روز پکڑتا ہوں۔ نہیں، کہا آج دوسری نیت سے پکڑا تھا۔ کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کہا آج میرا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا۔
آج میرا ہاتھ پکڑ لیا، تو نے پکڑا ہے تو میرا کسی نے پکڑا ہے۔ کسی وقت کانوں کو ہاتھ لگائے، توبہ کی، کہاں واقعہ آج غلطی شیطان آ گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں مت سمجھو میرے گھر کی دیواریں بڑی اونچی ہیں، مت سمجھو میں نے CCTV کیمرے لگائے ہیں، مت سمجھو میری فصیلیں بلند ہیں، بڑی سیکورٹی ہے، کوئی سیکورٹی کام نہیں آتی۔ تمہارے اپنے کردار کی سیکورٹی ہے جو تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کو ملے گی۔ آج کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف دیکھو گے، کل کو آپ کی طرف دیکھے گا۔ میں آپ کو سچ بتاؤں تو اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اور جو پاکیزہ بیٹیاں ہیں وہ بڑی عظمت کی حامل ہیں۔ آپ کو سیدھا راستہ دیا اسلام نے، آپ کا ایک عورت سے من نہیں بھرتا، ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، ایک اور کر لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا نبی پاک نے ہمیں بتایا، تمہیں بتاؤں کہ تمہارے ایمان کی لذت کیا ہے، حلاوت کیا ہے، مٹھاس کیا ہے، تم کیسے چکھ سکتے ہو؟ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جب تم باہر نکلو تمہاری کسی غیر محرم پر نگاہ پڑے، اس وقت اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی نگاہ کو واپس لے آؤ، پھر دیکھنا تمہارا ایمان کس درجے پر جاتا ہے۔ اور آپ کر کے دیکھ لیجئے۔ اور اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی سبحان اللہ فرماتے، میں تمہیں اپنا ایک روحانی تجربہ بتاتا ہوں، کمال کا تجربہ فرمایا میری نگاہ میں اللہ جل شانہ جسے ولایت دینا چاہے، جسے اپنا دوست بنانا چاہے، ولی بنانا چاہے، فرمایا اللہ پہلے اس کو نگاہ کی پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ جسے نگاہ کی پاکیزگی مل گئی وہ اللہ کا دوست بن گیا، اللہ اس کا دل بھی پاک کر دیتا ہے، دماغ بھی پاک کر دیتا ہے۔ اور اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ پہلی بار جو شادی شدہ ہیں وہ صبر کریں اور اپنی میاں بیوی کا جو ایک ازدواجی تعلق اس کو خوشگوار بنائیں، اور جو جن کی شادی نہیں ہوئی انہیں چاہیے جمعرات اور پیر کا روزہ رکھیں، اکثر باوضو رہیں، اکثر وہ درود و سلام پڑھتے ہوئے باہر نکلیں، ذکر والی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے بچا کے رکھے گا۔